ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اور رحمت اس کی، لہمت طائفۃ منہم، یقیناً ارادہ کر چکا تھا ایک گروہ ان میں، ان یضلوک کہ آپ کو بھٹکا لے، آپ سے غلطی کرا لے، وما یضلون، اور یہ نہیں بھٹکا سکتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور یہ بگاڑ نہیں سکتے آپ کا کچھ بھی۔ تسلیہ ہے، تسلی ہے پیغمبر کے لیے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اتاری اللہ نے آپ پر قرآن و سنت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھا دیا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی خیر ان کے ساتھ زیادہ سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر جو کوئی حکم کر لے صدقے کا۔ مشورے اور سرگوشیوں کا کیا فائدہ؟ لوگ آتے ہیں جی مجھے ٹائم چاہیے، اللہ فرماتے کوئی ضرورت نہیں، کتنا صدقہ لائے ہو، طالب علموں کے لیے کتنا تعاون و زکوٰۃ لائے ہو، یا نہیں لائے ہو تو چڑی موجود ہے۔ خدا تعالیٰ کے قرآن سے میں نے اخلاق سیکھے، الحمدللہ۔ دیکھا ہے، آنکھیں کھولو ذرا، کوئی خیر نہیں ان کے ساتھ مل بیٹھنے میں، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو۔ کیا میٹنگ کر رہا ہے؟ الا من امر بصدقہ، پہلی بات یہ کہ وہ لکھ لے چیک، زبردست قسم کا 5 لاکھ، روز آئے بیٹھے سلام علیکم سلام علیکم، 2500 سلام اکٹھے کرو، ایک پائی نہیں بنتی اس سے۔ ایک سلام کرے بھرپور کہ بھئی اتنے اخراجات میرے ذمہ ہیں، طالب علموں کی اتنی چیزیں یہ میرے ذمہ ہیں۔ یہ انسانوں کا طریقہ ہے۔ ایسے زمین وقت ضائع کو تراشی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ زیادہ میٹنگوں میں۔ صرف دان نکالنا کا کارنامہ نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ مضمون نکل رہا ہے یا نہیں۔ کوئی خیر نہیں ہے ان کے ساتھ زیادہ سرگوشیوں میں، خیر اس میں من امر بصدقہ، کہ جو کوئی کہے اللہ کے دین پر خرچ کرنے کا، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، او معروف یا اور کوئی اچھی بات ہو توحید و سنت کی، او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کی باتیں ہو لوگوں کے درمیان۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب دیں گے ان کو ہم بڑا اجر۔ جو ایسا نہیں کرے گا پھر وہ اس میں مبتلا ہوگا۔ ومن یشاقق الرسول، جو مخالفت کرے پیغمبر کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کی کہ کھل گئی اس کے سامنے ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے وہ، یعنی چلے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم پھیر دیں گے اس کو جہاں وہ پھرا، وَنُصْلِهِ جہنم، ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ناکارہ بازگشت ہے وہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں علماء جمع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا اجماع کی بھی کوئی دلیل ہے کہ شہر بھر ملک بھر کے علماء ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ امام شافعی کئی دن تک گھر میں قرآن و سنت میں غور کرتے رہے، آخر میں یہی آیت باہر لے آئے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلنا اور چلے مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر، تو مسلمانوں کے راستے پر چلنا یہ ضروری ہوا، تو ثبوت اجماع کا آیت سے ہو گیا۔ تفسیر مدارک میں ہے وَيَتَّبِعْ کے نیچے وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا كما لا تجوز مخالفت الکتاب والسنہ۔ مدارک وهو دلیل علی ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لا تجوز مخالفت الکتاب والسنہ۔
اور اتباع کرے مسلمانوں کے راہ و رسم کے علاوہ، یعنی چلے مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر، نولیہ ما تولی، ہم پھیر دیں گے اس کو جہاں وہ پھرا، ونصلہ جہنم، ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں، وساعت مصیرا، وہ ناکارہ بازگشت۔